بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف۔ مقدمہ میں 4 فصلیں ہیں جن میں سے پہلی اور دوسری فصل آپ حضرات نے پڑھ لی، یہاں سے تیسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ تیسری فصل ہے اسم کے اعراب کی تفصیلی قسموں کے بیان میں۔ وہی 9 اصناف، اور یہ کل 9 قسمیں ہیں۔ دھیان دیجئے، اوپر آپ نے اسم کے اعراب کی 3 قسمیں پڑھیں، رفع، نصب اور جر۔ یہاں یہ باتیں ذہن میں آپ نوٹ کریں اور بلکہ اپنی کاپیوں میں بھی لکھ لیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے فیض الادب وغیرہ میں کہ رفع، اسم کے رفع 3 چیزوں کا نام ہے، ضمہ، الف اور واو۔ یعنی رفع کے تحت 3 باتیں آتی ہیں۔ اوپر جو آپ نے اعراب کہ کل 6 صورتیں پڑھی ہیں کہ اعراب وہ ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو، الف اور یا۔ تو اب یہ جاننا، اور پھر آگے کہا کہ اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اسم کا آخر، معرب کا آخر بدلتا ہے۔ ان تینوں کا نام کیا رکھا؟ رفع، نصب اور جر۔ تو رفع میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ رفع کی علامتیں کیا ہیں؟ تو رفع کے تحت 3 چیزیں آتی ہیں۔ رفع کی علامتیں 3 ہیں، ضمہ، الف اور واو۔ یوں ہی نصب کے تحت 4 چیزیں آتی ہیں، تفصیل کر لیں تو 5 ہو جاتی ہیں، فتحہ، کسرہ، الف اور یا۔ یا میں 2 صورتیں ہیں، یا ما قبل مفتوح اور یا ما قبل مکسور۔ تو یہ نصب میں یہ 5 چیزیں آتی ہیں، اور جر کی علامتیں 3 ہیں، اور تفصیل کر لی جائے تو 4 ہیں۔ 3 ہیں کسرہ، فتحہ اور یا۔ اور یا تو یا ما قبل مفتوح یا ما قبل مکسور ہوگی۔ تو اس طریقے سے کل 4 علامتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس فصل کے تحت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس اسم میں رفع کی حالت میں رفع کی علامت ضمہ آئے گی، کس اسم میں رفع کے طور پر واو آئے گا، کس اسم میں رفع کے طور پر الف آئے گا۔ یوں ہی کس اسم میں نصب میں فتحہ آتا ہے، اور کب نصب میں کسرہ آتا ہے، کب الف آتا ہے، کب یا آتی ہے۔ تو یہاں انہی چیزوں کی تفصیل کا بیان ہے، تفصیلی قسمیں اعراب کی یہاں سے بیان ہو رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرہ۔ پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، اور نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ ہو۔ یعنی حالت رفع میں ضمہ آئے، اور حالت نصب میں فتحہ آئے، اور حالت جر میں کسرہ آئے۔ اب یہاں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حالت رفع میں ہونے کا کیا مطلب، حالت نصب میں ہونے کا کیا مطلب، حالت جر میں ہونے کا کیا مطلب۔ تو یہ تفصیل تو آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ حالت رفع میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ مرفوعات میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ تو یہاں ہم مختصر میں آپ کو یہ سمجھا دیں کہ رفع میں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے فاعل ہوتا ہے، تو فاعل یہ مرفوع ہوتا ہے، جو فاعل ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا۔ یوں ہی مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور۔ تو ہر فاعل مرفوع ہے، ہر مفعول منصوب اور ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔
تو ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فاعل ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حالت رفع میں یعنی جو فاعل بن رہا ہے اس پر کب ضمہ آتا ہے، کب الف آتا ہے، کب واو آتا ہے. یوں ہی نصب میں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مفعول ہو، اور جر کا مطلب یہ ہو کہ مضاف الیہ ہو، یا وہاں اسم سے پہلے حرف جار آ رہا ہو. یہاں مصنف نے آپ حضرات کی آسانی کے لیے ایک ہی مثال کو رکھا ہے کہ جس سے آپ آسانی سے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کو پہچان سکیں، نکال سکیں. جاء، رأیت اور مررت بی. تو دیکھیں جاء فعل ہے جو اپنے بعد فاعل چاہتا ہے، رأیت یہ فعل با فاعل ہے یعنی فعل بھی اور اس کے ساتھ فاعل بھی ہے، یہ اپنے بعد مفعول کو چاہتا ہے، اور مررت بی یہ با حرف جار ہے جو اپنے ماں بعد ایک اسم مجرور کو چاہتا ہے. تو جاء کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت رفع میں ہوگا، رأیتو کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، اور مررت بی کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ رفع پہلی قسم اعراب کی یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہو. یہ اعراب کس اسم میں آتا ہے؟ کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ اعراب مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے. یہ اعراب مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے. مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد جو واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو. منصرف کا مطلب جو غیر منصرف نہ ہو. منصرف اور غیر منصرف کی بحث اس کے بعد کی فصل میں آپ تفصیلاً پڑھیں گے. یہاں اتنا یاد رکھیں کہ منصرف جو غیر منصرف نہ ہو. الصحیح، صحیح کا معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ. لیکن صحیح کی تعریف صرف میں کچھ اور آپ نے پڑھی ہوگی، یہاں نحویوں کے نزدیک جو صحیح کا مفہوم ہے، صحیح کی تعریف وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اور صحیح نحویوں کے نزدیک وہ اسم ہے، وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں یعنی جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اسے نحویوں کے نزدیک صحیح کہا جاتا ہے. جبکہ آپ نے صرف میں پڑھا ہوگا کہ جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ ہو اور وہ بھی ساتھ میں حمزہ نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، اسے صحیح کہتے ہیں. لیکن یہاں صحیح کی میں صرف کیا آخر میں حرف علت نہ ہو، لہذا جس کے فا کلمہ کی جگہ یا عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو شروع میں یا وسط میں وہ بھی صحیح ہے، یا آخر میں جس کے حمزہ آئے وہ بھی صحیح ہے، جس کے آخر میں دو حرف ایک جنس کے ہوں وہ بھی صحیح ہے. تو صحیح نحویوں کے نزدیک وہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کا زیدن جیسے کہ زیدن. وبالجاری مجرى الصحیح، اور یہ اعراب جاری مجرائے صحیح کے ساتھ بھی خاص ہے. یعنی تین قسموں پر یہ اعراب آتا ہے، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، وبالجاری مجرى الصحیح اور جاری مجرائے صحیح کے ساتھ. جاری مجرائے صحیح کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ. اور جاری مجرائے صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو، کا دلون و ظبین، جیسے دلون اور ظبین. تو دلون کے آخر میں واو اور ظبین کے آخر میں یا ہے، اور ان دونوں سے پہلے جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو اسے جاری مجرائے صحیح کہا جاتا ہے. وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ اعراب خاص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ. جمع مکسر اسے کہتے ہیں، اس جمع کو کہتے ہیں جس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو. منصرف کی قید لگی ہوئی ہے کہ جمع مکسر اگر غیر منصرف ہو تو اس کا اعراب یہ نہیں ہے، منصرف ہو تو یہ اعراب ہے. تو یہ پہلی قسم کا جو اعراب آپ نے پڑھا کہ حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ، یہ اعراب تین قسموں کے ساتھ خاص ہے. اول مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، دوم جاری مجرائے صحیح کے ساتھ، اور سوم جمع مکسر منصرف کے ساتھ. جمع مکسر منصرف کی مثالیں جیسے رجال. اب تینوں حالتوں کی مثالیں لا رہے ہیں. تقولو آپ کہیں گے جاءنی زید، یہ مفرد منصرف صحیح کی مثال ہو گئی. ودلو وظبی ورجال، تینوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. آپ چاہیں تو الگ الگ بھی بول سکتے ہیں، جاءنی زید وجاءنی دلو وظبی وجاءنی رجال. وَرَأَيْتُ زَيْدًا،
ودلون وظبیا ورجالا۔ دیکھیے نصب کی مثال رأیتو کے بعد لائی، کیونکہ رأیتو فعل مفعول ہو گیا، اب یہ اپنے بعد مفعول بھی چاہتا ہے، اور مفعول بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو رأیتو زیدن، رأیتو دلون، رأیتو ظبیا، رأیتو رجالا ہے، چاروں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا۔ ومررت بزید ودلو وظبی ورجال۔ تو یہ تینوں قسموں کی مثالیں ہو گئیں۔ الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرہ۔ دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر کسرہ کے ساتھ۔ یہاں فرق کیا ہو گیا کہ پیچھے نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ تھا، یہاں نصب و جر دونوں کسرہ کے ساتھ۔ تو دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر کسرہ کے ساتھ ہو۔ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے۔ جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کے واحد کا وزن سلامت ہو اور اس کے آخر میں الف لمبی تا کے ساتھ ہو۔ تقول ہن مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ آپ کہیں گے ہن مسلمات، یہ حالت رفع کی مثال ہو گئی۔ رفع جیسے حالت رفع میں جیسے فاعل ہوتا ہے، ویسے مبتدا اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر مسلمات یہ خبر بننا، ہن مبتدا اور مسلمات خبر، اور حالت رفع میں ہے یہ۔ ورأیت مسلمات، رأیت حالت فعل با فاعل ہو گیا، مسلمات یہ مفعول بھی حالت نصب کی مثال ہے، اور حالت نصب میں یہاں کیا آیا؟ کسر آیا۔ قرآن مجید میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یذہبن یہ فعل با فاعل ہے، اور اس کے بعد السیئات مفعول بھی کسرہ کے ساتھ لایا گیا۔ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ یہ حالت جر کی مثال ہو گئی۔ تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوا؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں کسرہ۔ الثالث ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة، اور تیسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر فتحہ کے ساتھ ہو۔ وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ اعراب غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے۔ غیر منصرف کا بیان آگے آپ پڑھیں گے۔ کا عمر، غیر منصرف کی مثال ہے جیسے عمر۔ تقول جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر۔ یہاں جاءنی عمر کی مثال سے آپ نے ایک چیز اور یہاں نوٹ کی ہوگی، سمجھ میں آیا ہوگا کہ غیر منصرف جب آئے گا تو اس پر تنوین نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ وہاں پر ضمہ یا فتحہ یا کسرہ جو بھی آئے گا وہ بغیر تنوین کے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتا۔ تقول جاءنی عمر، دیکھیں عمر نہیں، جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر۔ ہاں غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، بلکہ حالت جر میں بھی فتحہ آتا ہے۔ تو یہ اعراب کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ ان تمام قسموں میں آپ نے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ یہ تینوں قسمیں اعراب بالحرکت کی ہیں، کیونکہ ان میں جو رفع میں یا نصب میں یا جر میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سب حرکتیں ہیں، کہیں ضمہ ہے، کہیں فتحہ ہے، کہیں کسرہ ہے۔ تو ضمہ فتحہ کسرہ ان حرکتوں کو کہتے ہیں۔ تو اعراب بالحرکت کی یہ 3 قسمیں ہوئیں۔ آگے 3 قسمیں اعراب بالحرف کی آئیں گی، ان میں اعراب جو ہوگا وہ حروف کے ذریعے ہوگا۔ تو ان 3 قسموں کو خوب پختگی کے ساتھ آپ حضرات یاد کریں، اور انشاءاللہ بقیہ قسمیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔